الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، مولانا یوسف صاحب نے سعودی عرب جانے والی ایک جماعت کو تبلیغ کے ان 6 نمبروں کی بنیاد کیا ہے، ان نمبروں کا مقصد کیا ہے، اس کو ایک خط میں لکھ کر اس جماعت کو بھیجا تھا کہ اس کی روشنی میں کام کی بنیاد صحیح پڑے۔ ان 6 نمبروں میں پہلا نمبر ایمان یعنی یقین لکھا ہے، وہ نیچے درج ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں جس سے آگے کی بات ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندرونی مایا پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے۔ باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا باہر کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھلا دے اور فقر کے نقشوں میں عزت دے کر دکھلا دے۔ انسان کے اندر کی مایا اس کا یقین اور اس کے اعمال ہے۔ انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر کامیابی کے حالات پیدا فرمائیں گے، خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہو۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، سب کچھ ان کے بنانے سے بنا ہے۔ وہ خود بنے نہیں ہیں، وہ خود بنا، اور جو خود بنا ہوا ہے اس سے کچھ بنتا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، وہی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدل سکتا ہے اور شکلوں کو قائم رکھ کر صفات کو بھی بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ لکڑی کو اژدہا بنا سکتا ہے اور اژدہے کو لکڑی بنا سکتا ہے، اسی طرح ہر شکل کو، خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برق کی ہو یا بھاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہی ان پر تصرف فرماتا ہے۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھلا سکتا ہے، اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھلا سکتا ہے۔ تربیت کا نظام وہی چلاتا ہے، ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال سکتا ہے اور سارے سازو سامان میں پرورش کو بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جاوے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو جاوے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے اور اللہ رب العزت ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے یقین، اپنے جذبے، اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے، یعنی صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ رب العزت اس زمین سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرماتے ہیں۔ جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ رب العزت کی ذات پر آئے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی پڑے گی، اللہ کی بڑائی سمجھانی پڑے گی، اس کی قدرت سمجھنی پڑے گی، اس کی قدرت سمجھانی پڑے گی، اس کی ربوبیت کو سمجھنی پڑے گی، اس کی ربوبیت کی دعوت دینی پڑے گی۔ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنانے پڑیں گے، خود تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا بھی ہوگا، دل میں اس یقین کو اتارنا بھی ہوگا جس کی مجمع میں دعوت دی ہے کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ پھر رو رو کر اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ اس یقین کو، اس یقین کی حقیقت کو ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یہاں تک کی بات تو حضرت مولانا یوسف صاحب کی، اب آگے کی بات ہماری سمجھ میں آ جاوے اور سمجھ کر ہم اپنے آپ کو اس پر لگا دے تو پھر ان کے نتیجے ہمیں نظر آ جاوے اور ہم کامیابی کی طرف
دین بدین بڑھتے چلے جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ قبول کر لے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ رب العزت نے کامیابیوں کا دار و مدار ایمان اور اسلام کی ایمان اور اسلام کے جان لینے یا معلوم ہو جانے پر نہیں رکھا ہے، یعنی اسلام کو جاننا اور اس کو معلوم کرنا پر ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اسلام کو جان کر یا معلوم کر کے ان پر عمل کرنے پر بھی نہیں رکھا ہے، ورنہ عمل کرنے والوں کی تعداد آج 10% ہے، اور یہ 10% عمل کرنے والے بھی آج عمل نہ کرنے والوں ہی کی طرح ذلت و پریشانی میں یعنی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ عمل پر کیے ہوئے وعدے آج پورے نہیں ہو رہے، عمل کرنے کے بعد وعدوں کا پورا نہ ہونا، اور دوسرے کی طرف ان اعمال کے کرنے کے بعد ان اعمال کا عمل کرنے والوں کو بد دعا دینا، جیسا کہ نماز کے متعلق کہ نماز یا تو دعا کرتی ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر چلی جائے گی تو دعا کرے گی، یا نمازی کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے ایسے ہی برباد کر۔ پھر اس کے بعد یہ نماز ہی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نماز کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمل کا حکم دینے والی ذات کا ہی یقین ہمارے اندر نہیں ہے، جبکہ عمل پر کیے ہوئے وعدوں کا پورا ہونا عمل کے پورا کر دینے پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ عمل کیے ہوئے وعدوں کا پورا ہونا اور اس کا ظاہر ہونا اس کا تعلق وعدوں کے یقین سے ہے، وعدوں کے علم سے نہیں۔ تو وعدوں کا یقین ہمارے اندر اسی وقت آئے گا جب وعدہ کرنے والی ذات کا یقین ہمارے اندر ہو، یعنی جب اللہ کی ذات کا یقین ہمارے اندر ہوگا تبھی تو اللہ کے وعدوں پر ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر یقین لانے کی بات ہم انسانوں سے سب سے پہلے کی ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات کا یقین سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ایمان مفصل میں سب سے پہلے آمنت باللہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہمارا دل اللہ کی ذات کے یقین سے خالی ہے، بغیر اس بات کو قبول کیے ہوئے اور اس کو تسلیم کیے ہوئے آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری طرف ہمارا دل، ہمارے بدن کے اعضاء بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا یقین نہیں ہے۔